بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ڈاکٹر ایکسپریس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ کو پتہ گزشتہ دنوں مسلم لیگ نون کی طرف سے اتاتارڈ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ملک میں اب مزید کھلواڑ نہیں چاہیے، اب پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے گی، جس کے بعد بہت زیادہ محاذ کھل گئے اور امریکہ بہادر کی طرف سے فوری رسپانس آیا۔ باجی چیک کرو، امریکہ جیسے عمران خان صاحب پہ کوئی بات آتی ہے، پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے، وہاں پہ فوری طور پہ امریکن جو ہیں وہ پریس بریفنگ رکھتے ہیں اور ایک بندہ وہاں پہ نومینیٹ کرتے ہیں کہ جو کہ عمران خان کے حوالے سے سوال کرے گا۔ حالانکہ جو عدالت سپریم کورٹ کی طرف سے جو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کے حوالے سے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس تھا، جس میں ڈائریکٹ پی ٹی آئی کو 11 ججوں نے تقریباً مان لیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک مقبول جماعت ہے اور 8-5 کا فیصلہ، لیکن اس میں ہمدردیاں تقریباً 11 ججوں کی تھیں اور وہ اناؤنس ہوا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی والے سیلیبریشن کر رہے تھے تو امریکہ کی طرف سے کوئی بات نہیں کی گئی، لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے پابندی لگانے کی بات آئی ہے یا بات ہوئی ہے تو فوری طور پہ امریکہ کی طرف سے جواب آیا۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب تو امریکہ کے خلاف ہیں، لیکن امریکہ عمران خان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ بہت چلاک ہے۔ امریکہ اس لیے چلاک ہے کہ امریکہ دیکھتا ہے کہ پاکستان میں جو پاپولر لیڈر ہوگا امریکہ اس کو اپروچ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ جڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا شاہ ایران، کیونکہ اس خطے میں امریکہ کی فی الحال سود بود اس طرح کی نہیں ہے۔ افغانستان بھی طالبان واپس آ چکے ہیں اور ایران میں شاہ ایران کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے بعد کہ جب وہ آئے ہیں آیت اللہ خامنائی تو امریکہ کا پتہ ایران سے بھی صاف، اور ساتھ چائنا بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ بھی ان کا کوئی ٹاؤٹ کوئی نہیں۔ تو امریکہ کی بڑی کوشش ہے کہ پاکستان میں اپنا ٹاؤٹ بنا کے رکھیں۔ تو امریکہ کی طرف سے فوری طور پہ عمران خان صاحب کے حق میں پریس بریفنگ آ جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے بھی رسپانس آتا ہے کہ امریکہ کا شکریہ ادا کریں۔ یار یہ سمجھ نہیں آتی۔ اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی امریکن جو یہاں پہ سفیر ہے ان کو جا کے ملتے ہیں۔ باقی آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا امریکہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے نہیں کھڑا ہے، یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے۔ حکومت تو اپنا جو ہے اس نے اناؤنس کیا تھا کل، اور بغیر مشاورت کے میں لگتا کر دیتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی پہ پابندی لگانی۔ پابندی کے خلاف تو ہر کوئی ہے کہ کسی بھی پاکستان میں سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، لیکن جب تک ان کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیٹ ہو، کوئی چیزیں اصل حقائق سامنے نہیں آتے تب تک نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ جو 15 دن کا ٹائم تھا عدالت سپریم کورٹ سے نے دیا کہ 15 دن کے اندر پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اپنے بیان حلفی جو ہیں وہ جمع کرائیں، تو وہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اپنے بیان حلفی جمع کروانے لگ گئے اور 15 دن کا ٹائم دیا عدالت نے۔ نہیں پتہ چلا کہ عدالت نے 15 دن کا ٹائم کیوں دیتا ہے۔ اس تو بعد پتہ چل گیا ہے کہ جو ریویو پٹیشن حکومت کی طرف سے ریویو میں جا رہی ہے، اور وہ جو پٹیشن ڈالی ہے اس پتہ چل رہا ہے کہ 5 جج جڑے نے 13 میں سے 5 جو ہیں وہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں۔ سر یہ کوئی دال میں کالا کالا ہے، آپ دیکھ لیں۔ امریکہ بھی بولی جا رہا ہے، جج بھی چھٹیاں چلے گئے نے، کچھ امریکہ چلے گئے نے، کوئی کتنے چلے گئے نے۔ تو بس باقی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میں اس پہ مزید بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید کسی کی نفرت میں یا بغض میں بات ہو رہی ہے۔ آپ خود چیک کر لیں بس۔ بہرحال یہ بات سچی بات کرنی ضروری تھی جو بڑی مشکل ہوتی ہے پاکستان میں۔ دوسری طرف آ جائیں تو پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ جناب فوری طور پہ اتاتارڈ کی پریس کانفرنس کے بعد اور فوری طور پہ امریکن ری ایکشن کے بعد اور مختلف سیاسی حلقوں کی طرف سے جب یہ رد عمل آیا تو فوری طور پہ حکومت کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اس معاملے پر اتحادیوں سے مشاورت کی جائے گی۔ وہ لاہور میں داتا گنج بخش کے عرس کی 981ویں سالانہ غسل مبارک کی تقریب میں شرکت کے بعد انہوں نے میڈیا کی گفتگو کی ہے، اور پی ٹی آئی سے پابندی کوئی فیصلہ سیاسی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا حکومتی فیصلے آئین و قانون کے مطابق انہوں نے کہا کیے جائیں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ معیشت
پہلے 24 نمبر پہ تھے، ہم اوپر تھے، جب پی ٹی آئی 47 نمبر پہ چلے گئے، یہ آپ کو ملک ایک دیوالیہ ہونے والا تھا. پھر انہوں نے کہا جی کہ ملک کا دیوالیہ نکل جاتا اگر میاں شہباز شریف کی حکومت آئی ہے، تو انہوں نے کافی زیادہ مضبوط کر دیا پاکستان کو. دوسری طرف سے نون لیگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی پابندی کے ضمن میں اتحادیوں سے ابھی مشاورت کریں گے. ایک اور پرا نے وزیر دفاع نے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے پارلیمنٹ میں اتحادیوں سے مشاورت کریں گے. پی ٹی آئی کا مقصد صرف اور صرف اقتدار ہے. بیرونی طاقتوں کو جا کر آمادہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان مخالف باتیں کریں. ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ضرور ہونی چاہیے. سیالکوٹ میں خواجہ آصف ہیں وزیر دفاع، انہوں نے سیالکوٹ میں یہ میڈیا سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ موسموں کی نہیں بلکہ آئین و قانون کی تابع ہوتی ہے. تو انہیں عدالت کی کارروائی جب بھی ہو سیاستدانوں کے خلاف ہوئی، 9 مئی کو شہداء کی توہین ہوئی، اس پر کوئی سزا اور جزا نہیں. عدالت میں کوئی اونچا بول دے تو توہین عدالت ہو جاتی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے موقع پر جس طرح ایوان کو تحلیل کیا تو ان پر آرٹیکل 6 لگتا ہے اور کارروائی ضرور ہونی چاہیے. کوئی ادارہ پاکستان کی سالمیت سے ماورا نہیں. یہ بیرونی طاقتوں کے پاس جا کر انہیں آمادہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کریں. یار بہت افسوس ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ IMF کو خط لکھتا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دو، اسی طرح امریکہ کو بھی کہا ہوا ہے اور امریکہ پاکستان کے حوالے سے جیسے عمران خان صاحب کو کچھ تکلیف ہوتی ہے، ان کے خلاف کوئی حکومت کی طرف بیان آتا ہے، امریکہ فوری طور پہ بہادر آ جاتا ہے پرا عمران خان صاحب کے حوالے سے اور کہتے ہیں اسی ویکھ رہے ہیں دوسری کی گھر دے پہ عمران خان صاحب نو. عمران خان صاحب کو ویسے جیل میں بڑا اچھا پروٹوکول ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں اس پہ آپ کو حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحب اڈیالہ جیل میں فل مزے سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن، نو ٹینشن. ورنہ جیسے اور پھر جا کے میں حیران ہوں میڈیا والے جا کے کیسے ملتے ہیں. کبھی نواز شریف اور زرداری صاحب اور مریم اور فریال طالپور ان کو بھی جا کے اس طرح ملے ہیں اور ایسے باتیں کبھی ہوئی ہیں اتنے ایسے جا کبھی سوچا جائے تسی پاکستانی ہوں؟ نہیں. یہ ساڑا وکھرا لیڈر ہے، لاڈلا ساڑا لیڈر ہے اور امریکہ کی بھی سپورٹ ہے. لیکن پہلے کہہ دیا امریکہ نے حکومت کو چلتا کیا ان کی، لیکن پھر محبتاً جفیاں پا لیاں. تو پاجی باقی خود اتنے پاگل بننے کی کوئی ضرورت نہیں پاکستانی ہوں. آپ دیکھیں خود، کیونکہ میں تھوڑا سا ویلاگ جب کرتا ہوں کہ خان صاحب ہیں، لیڈر ہیں، پاپولر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، جب میں ان کے حق میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگلے دن میرا ضمیر مینوں جدوں میں امریکہ آ جاتا ہے مینوں غصہ چڑھ جاتا ہے کہ امریکہ کا کیا تعلق ہے ہمارے اندرونی معاملات میں. تو امریکہ عمران خان کی سپورٹ میں کیوں آتا ہے بھائی؟ کیوں آئے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ سادہ لوگ پاکستانی جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ عمران خان صاحب کے پیچھے امریکہ ہے. پاجی چیک کر لو، بس چیک کر لو. کئیوں نے تو کہہ دیا باقاعدہ. ایک مشاہد حسین سید صاحب کی بات انٹرویو بھی میں نے دیکھے 2-3، انہوں نے صاف کہا، انہوں نے کہا ٹرمپ آیا تو عمران خان کو بھی لایا. تو یہ بات ایسے نہیں ہے. اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان سے پراپر آ جائے، امریکہ کا پراپر بندہ آ جائے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے بھائی. تو پاکستانی ادارے بھی ہیں، دوسری سیاسی جماعتیں بھی ہیں، جو بھی ہوگا وہ پاکستان کے اللہ کرے حق میں بہتر ہو. اچھا مزید اس نے کہا وزیر داخلہ نے، وزیر دفاع نے کہ آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے، آئین کی خلاف ورزی کرنے والے آرٹیکل 6 انہاں دے لگدا ہے اور ایک ادارہ 26 لاکھ مقدمات کا فیصلہ نہیں کرتا تو کیا وہ توہین نہیں کرتا. یہ بھی بات ٹھیک ہے. یہ سپریم کورٹ ہے، یہ آپ چیک کریں فوری طور پہ ان کو جج پھر امریکہ بھی چلے گئے 5-6 چھٹیاں تھے، فیصلہ دیا اور اس کے بعد چھٹیاں پہ چلے گئے. تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صاف ظاہر ہے کہ کیسا زبردست طریقے سے محبت سے بلا کے پی ٹی آئی کو 15 دن دیے گئے ہیں اور پھر صاف پروٹوکول دیا گیا. اور ساتھ ہی سنی اتحاد کونسل کا یہ نہیں کہا کہ سنی اتحاد کونسل کے لوگ جو ہیں آزاد جو ہیں ان کی مخصوص نشستیں بحال کرتے ہیں، یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو بحال کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو باقاعدہ رجسٹر کرتے ہیں کہ وہ اپنے بین حلفی دوبارہ دیں فل ٹائم گراؤنڈ سے جا کے. تو پھر اس کے بعد 5 جج نے فوری چھٹی چلے گئے باہر تاکہ ریویو پٹیشن آئے تو پھر لیٹ ہو جائے اور 15 دن ادھر سے گزر جائیں. یہ بھی بات ہے. اور ادھر سے حکومت نے بھی ایک چال چلی ہے، تھوڑی سی پہلے ہمیں بٹا سٹیا پانی سے کہ دیکھے کتنا پھیلاؤ آتا ہے چھٹیا. وہ یہ آیا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی یہ کوئی جو اگلا اجلاس ہے اس میں اگر پابندی کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے تو 15 دن کے اندر اندر یہ بھی پروسیجر پورا کرانا پڑتا ہے سر.
تو یہ حکومت نے بھی اپنا ایک چال چلی ہے اور دوسری طرف امریکہ نے بھی ایک چال چلی ہے. آج انہوں نے جناب پریس بریفنگ ہوئی تھی رات کو امریکہ میں، اور ان کے جو نمائندے ہیں سر ان سے سوال کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعت کے ساتھ ایسے ویسے نہ کیا جائے. سر چیک کرو، باقی تجھے خود دیکھ لو. میں کیونکہ پھر دوست جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ پی ٹی آئی کے بہت زیادہ اگینسٹ بات ہو رہی ہے. میں آپ کے سامنے یہ فیکٹ رکھا ہے اور حقیقت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ کیا امریکہ کی طرف سے یہ رسپانس آیا یا نہیں، اور آپ باقی کڑیاں جوڑیں کہ کب امریکہ کی طرف سے رسپانس آتا ہے. جیسے عمران خان صاحب کے حوالے سے ہلکی سی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جناب عمران خان صاحب کو یا ان کی پارٹی کو تو امریکہ فوری طور پہ جناب اس پہ بات کرتا ہے. یہ خود چیک کر لو. طریقہ انصار پابندی کے فیصلے سے پیپلز پارٹی کو بے خبر رکھا گیا ہے، یہ شہری رحمان صاحبہ نے بھی کہہ دیا. دیکھیں نا ابھی تک انہوں نے آپس میں مشاورت اس طرح کی نہیں ہے، لیکن سیاسی پارٹی پہ جو پابندی کے حوالے سے کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہوگا، کیونکہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں اور جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں، لیکن ایک پوری پارٹی پہ پابندی لگا دینا یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے بھائی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ دوسروں کو پھر شے ملتی ہے، جمہوری جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ مزید کمزور ہوتی ہیں. حکومتی دعووں کے برعکس حکمران اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے رہنما نے تحریک انصاف پر پابندی کے فیصلے سے بے خبر رکھنے کا شکوہ کیا ہے. شہری رحمان نے کہا سینیٹر ہیں کی جماعت کو پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے کا کوئی اندیا نہیں دیا گیا. یہ انہوں نے جناب رات جیو کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے بات کی ہے. ہمیں کوئی اندیا نہیں تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگنے جا رہی ہے. اب پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہیں. میں سمجھتی ہوں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. دیکھیں کسی چیز کو آپ روک نہیں سکتے. آپ بجٹ میں بھی دیکھا ہم اپنی رائے کے مطابق کچھ کر نہیں سکے. ہم نے ان سے کہا تھا اس طرح مت کیجیے، اتحاد اس طرح نہیں چلتے. یہ اپنی پیپلز پارٹی بھی اپنی سیاست کر رہی ہے نا، سمجھا کرو نا بھائی. اور انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. جو حالات ہیں اس پر عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. مہنگائی تو ہے اور کوئی بھی ہوتا تو ہمیں مہنگائی ہونی سی، خدا کا واسطہ یہ کوئی بات نہیں، یہ پاگل ہم نہیں بنتے. اب عوام بہت سمجھدار ہو چکی ہے. اور اجتماعی دانش کا تقاضا ہے کہ ہر جماعت کو سوچنا چاہیے مسائل کیا ہے، ملک کو مشکلات سے نکالنے کا حل دینا چاہیے. بھائی یہی تو بات ساری پاکستانی بھی کر رہے ہیں کہ بھائی مہربانی کرو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بگاڑ بہت زیادہ پی ٹی آئی پیدا کر گئی ہے. اور اس کے بعد ابھی عمران خان صاحب جیل میں ہیں، مشرف بھی جیل میں ہیں، اور دوسرے کچھ لوگ ہیں جن کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے تھے وہ اپنی پارٹیاں چینج کر کے چلے گئے ہیں. لیکن یہ میں ٹرم استعمال کر رہا ہوں، یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ تمام پارٹیوں کے ہوتے رہ گئے ہیں. تو آج کل پی ٹی آئی کے ہو رہے تھے حال ہی سے لے کے اب جب سے حکومت ان کی گری ہے. تو بھائی امریکہ بہرحال بہادر کو سلوٹ ہے. امریکہ بہادر فوری طور پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بھی حکومت کی طرف سے جب بھی سختی کی کوئی بات سنوائی دیتی ہے فوری طور پہ امریکہ میں پریس بریفنگ ہوتی ہے. اور آپ سرچ کریں ابھی فوری طور پہ آپ خود دیکھ لیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں. باقی پاکستان زندہ باد ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور امید ہے کہ پاکستان کبھی بھی ایسے لیڈر کو اور پاکستانی کبھی بھی ایسے لیڈر کو میرا نہیں خیال سلیکٹ کریں گے. اور خاص طور پہ جو ہمارے پختون بھائی ہیں وہ امریکہ کے انتہائی اگینسٹ ہے، کیونکہ پختون بیلٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ ملتی ہے تو وہاں پہ امریکہ نے جو ظلم کیا ہے اللہ معاف کرے، بہت زیادہ جانوں کا زیاں کیا. وہاں امریکہ نے بڑی بدماشی کی افغانستان میں. تو اگر پاکستانیوں کو یہ جب تک سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب تک سمجھ آ گئی کہ امریکہ پاکستان کی کس سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہے اور کس کو تکلیف ہوتی ہے، تو فوری پریس بریفنگ ہوتی ہے. یہ بھائی آپ لوگ خود دیکھ لینا. بہت آج کل موبائل فون دیکھتے ہیں، ریلیں دیکھتے ہیں، اور ریلیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ دوسری سائڈ کی بنی ہوئی ہیں. تو امید ہے کہ آپ اچھی اور سچی اور صحیح پکی خبریں دیکھ کے اپنے پاکستان کے بارے میں جو سیاسی جماعتیں ہیں یہاں پہ ان کے بارے میں رائے بنائیں گے کہ کیڑی پٹھو ہے، کیڑا ایجنٹ ہے، کیڑا نہیں ہے، کدے واسطے کسی دوسرے ملک میں تکلیف ہو رہی ہے امریکہ نو. یہ خود تسی پرا کر لو چیک. بس بھائی نو فوری طور پہ اجازت دو. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.